جموں میں جب تعاون کے کیس روز بروز بڑھتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو موت کے منہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے سری نگر بھیج دیا جائے۔ سری نگر کے لیے ہم نندا بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔ اس کے اندر اور باہر چاروں طرف موٹے موٹے حروف میں کالی اور سرخ سیاہی میں نندا ہاؤس بزازی سستی کے اشتہار ہی اشتہار تھے۔ نندا ہاؤس جموں شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ دکان تھی۔ اس میں 8-10 کارندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے، لیکن دکان کے مالک نندا صاحب خود بھی بنفس نفیس صبح سے شام تک بڑے انہماک سے کام کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے فربا تنو توش کے بے حد لہیم و شہیم آدمی تھے اور اپنا وزن قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز علیہ صبح باقاعدگی سے ورزش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سڑک پر 1-2 فرلانگ لشٹم پشٹم چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ جس طرح بادبانی جہاز سطح آب پر ہچکولے کھاتا ہے اور پھر لکڑی کی 2-2.5 فٹ اونچی چوکی پر کھڑے ہو کر برسر عام 10-12 چھلانگیں لگایا کرتے تھے۔ حفظان صحت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے نندا صاحب اپنی دکان کے فرش پر ٹانگیں پسار کر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ جاتے تھے۔ گاہک چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہزاروں کے مال کا خریدار ہو یا 2-3 گز ململ کا طلبگار، نندا صاحب سب کے ساتھ یکساں اخلاق، انہماک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ان کے کارندے گاہکوں کے سامنے کپڑوں کے تھانوں پر تھان کھول کھول کر ڈھیر لگاتے جاتے تھے اور چھوٹے سے چھوٹا گاہک بھی وہاں سے عزت نفس کا ایسا احساس لے کر اٹھتا تھا کہ پھر عمر بھر اس کے لیے کسی اور دکان کا منہ دیکھنا دشوار ہو جاتا۔ یوں بھی تھان میں سے کپڑے پھاڑتے وقت نندا صاحب 1-2 انگل کپڑا گاہک کے حصے میں بڑھا دیتے تھے اور قیمت کے مول تول میں کچھ ایسا ہنس مکھ رویہ اختیار کرتے تھے گویا ان کا اصلی مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خریدار کا دل خوش کرنا ہے۔ کاروبار کی اس خوشکاری کے ساتھ ساتھ نندا صاحب کو اشتہاری بازار کے فن پر بھی یت طولہ حاصل تھا۔ شہر اور گاؤں کے در و دیوار ہوں یا جنگل میں درختوں کے تنے، دور دراز ویرانوں میں پتھریلی چٹانیں ہوں یا آبادیوں میں بجلی کے کھمبے، ہر جگہ کونے کونے اور گوشے گوشے میں نندا ہاؤس بزازی سستی کا کتبہ موٹے موٹے حروف میں نگاہوں کا تعاقب کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندا صاحب کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ بزازی کی دکان تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ اب انہوں نے لاہور سے جموں اور جموں سے سری نگر تک ایک منظم بس اور ٹیکسی سروس بھی شروع کر دی۔ ساتھ ہی جموں میں پہلا سینما ہال بنانے اور چلانے کا سہرا بھی انہی کے سر رہا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی خوش آمد میں انہوں نے اس کا نام ہری ٹاکیز رکھا۔ چاپلوسی اور خوش آمد کے فن میں بھی نندا صاحب بڑے اہل کمال تھے۔ عام خریداروں سے لے کر والیان ریاست کی خوشنودی حاصل کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بھگوان کو راضی رکھنے کے لیے بھی بڑے جتن کرتے تھے۔ ان کی فیاضی اور داؤد دہش کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ یہ بات زبان زد خاص و عام تھی کہ شام کو دکان بڑھا کر وہ بہت سی ہندو بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کے ہاں بذات خود جاتے تھے اور ایک مخصوص رقم کا گپت دان ان میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر پاؤں رکھتے تھے۔ گرمی ہو یا جاڑا، بارش ہو یا آندھی، کاروبار میں نفع ہو یا نقصان، خفیہ اور خاموش خیرات کے اس تسلسل میں ناگا نہ پڑتا تھا۔ جس پابندی سے نندا صاحب مایا دھرم کا پالن کرتے تھے، اسی طرح وہ ہندو جاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ طور پر مستقل جد و جہد کرتے رہتے تھے۔ شہر کی بہت سی ہندو تنظیمیں ان کی مالی اعانت کی مرہون منت تھی۔ خاص طور پر ہندو محاسبہ اور جن سنگھ کے تربیتی اکھاڑوں پر ان کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ان اکھاڑوں میں ہندو نوجوانوں کو
جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں ہندوؤں کو خصوصی ٹریننگ دے کر جوانوں کا ہر اول دستہ تیار کیا جاتا تھا کہ جب مسلمان عید میلاد النبی کا جلوس نکالیں تو اس پر حملہ کر کے اسے درہم برہم کر دیا جائے۔ نندا صاحب ان تمام انتظامات کی بڑی خاموشی اور خوش دلی سے سرپرستی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی کچھ سبیلیں بھی وہ بڑی باقاعدگی سے لگایا کرتے تھے۔ نندا بس سروس کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے اس میں 15 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا کشمیری پنڈت پروفیسر تھا جو اپنی پنڈتانی کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزارنے سری نگر جا رہا تھا۔ اس شدت کی گرمی میں پنڈتانی نے ابھی سے اونی فرن پہن رکھا تھا اور سر سے پاؤں تک پشمینے کی گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کانگڑی تھی۔ کانگڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی تاکہ پیچ در پیچ پہاڑی سڑک کے موڑوں پر جب پنڈتانی کا جی متلائے تو وہ بے تکلفی سے اس میں کہہ کر جائے۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی گوری چٹی باری برکم عورت چنار کے درخت کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر خزاں کے موسم میں پتجھڑ کا عمل تیز رفتاری سے شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آدمی اس کے عین پیچھے والی سیٹ پر بڑا جوان تھا۔ اس نے گیبرڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سلیٹی رنگ کی ترچھی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے کئی پر آویزاں تھے۔ آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی سیاہ اینک تھی۔ کندھے سے براؤن چرمی تھیلا لٹک رہا تھا جس میں کیمرہ، دوربین، ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی سی بوتل تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ اس بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ، دوربین اور ٹافیاں برآمد کرتا تھا اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک چھریری سی خوبصورت پارسی لڑکی کو کھلونوں کی طرح دکھاتا تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے جملہ مسافروں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ بمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں۔ ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہاراج ادھیراج کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سری نگر پہنچیں گے تو امید واسق ہے کہ خبر پاتے ہی حز ہائنس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنائیں گے۔ مسافروں میں کون ایسا کافر تھا جو اس امید کے بر آنے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا، کیونکہ جو نسیم بہار ایسے غنچۂ امید کو واہ کرتی ہے اسے آغا صاحب احتیاطاً بمبئی ہی سے پارسی لڑکی کی صورت میں اپنے ساتھ لیتے آئے تھے اور وہ راج محل کے پروانہ راہداری کی طرح ان کے پہلو میں بیٹھی مزے مزے سے ٹافیاں کھا رہی تھی۔ آغا صاحب کی تقریر دل پذیر کاف مسافروں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اپنی اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ دبک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اس نے کلینر کو ڈانٹا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فوراً اسٹارٹ کرے۔ کلینر نے اچھل اچھل کر زور زور سے ہینڈل گھمایا۔ انجن نے 2-4 احتجاجی سسکیاں لیں اور پھر کڑک کر چالو ہو گیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی تو گرم شال میں لپٹی ہوئی پنڈتانی نے بھی آغاز سفر کا شگون لیا اور آؤ 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 کر کے کانگڑی میں اپنی پہلی کہہ کر ڈالی۔ شہر سے نکل کر رام نگر سے گزرے تو مہاراجا اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پارسی لڑکی کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں اسے راج محل کی داستانیں الف لیلا مزے لے لے کر سنانے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزاں دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اپنے نازک سے سندلی پنکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب کا منہ پارسی لڑکی کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بلی کے منہ سے چیچڑا کھینچ لیا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چقندر جیسے چہرے پر بھیڑوں کے چھتے کی طرح لٹکی ہوئی مونچھوں کو دونوں ہاتھوں سے مروڑا اور خشوند سے پنڈتانی کو گھورا
جو کانگڑی میں منہ دیے بڑی پابندی سے اپنا فریضہ استفراغ ادا کر رہی تھی۔ یہ بس ہے یا چمار خانہ؟ آغا صاحب گرجے۔ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے، توبہ توبہ، ناک میں دم آ گیا ہے۔ آغا صاحب کی ناراضگی بھانپ کر کلینر اپنی جگہ سے اٹھا اور پنڈت اور پنڈتانی کو دھکیل دھکال کر سب سے الگ تھلگ بس کے آخری کونے میں بٹھا دیا۔ پنڈتانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ وہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک کہہ کرتی جائے، لیکن کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب کا نخل تمنا برباد ہو گیا۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ آغا صاحب کی مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں، تو انہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلہ کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لائیں گے۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تگ و دو کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کا تبادلہ پرنس آف ویلز کالج جموں سے سری پرتاپ کالج سری نگر ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوتی تھی۔ اب بس میں آغا صاحب کو ہم سفر دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ شاید یہ فرشتہ رحمت ان کی حاجت روائی کے لیے ہی غیب سے نازل ہوا ہو۔ چنانچہ وہ بڑی محنت سے کھسک کھسک کر آغا صاحب کی سیٹ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ عجب نہیں کہ سری نگر تک پہنچتے پہنچتے وہ پارسی لڑکی سمیت آغا صاحب کو شیشے میں اتار بھی لیتے، کیونکہ کشمیری پنڈت کی شان یہ ہے کہ اسے کسی دفتر کی ادنا سے ادنا اسامی پر تعینات کر دیا جائے تو وہ دیمک کی طرح سارے عملے کو اندر ہی اندر چاٹ کر اوپر والی کرسی پر سر نکالتا ہے۔ لیکن کلینر نے انہیں پیچھے دھکیل کر سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اب پنڈتانی تو بڑے اطمینان سے کانگڑی میں منہ ٹھون سے بیٹھی تھی اور پروفیسر صاحب حسرت و یاس ان خوش قسمت مسافروں کا منہ تک رہے تھے جنہیں اب بھی آغا صاحب کی سیٹ کا قرب حاصل تھا۔ رام نگر سے ذرا آگے سکھ ڈرائیور نے بس کی رفتار احتراماً ہلکی کر دی، کیونکہ یہاں پر نشیب میں درختوں کے جھنڈ کے درمیان پنج پیر کی کیں اور بوسیدہ سی قبریں تھیں۔ کچھ مسافروں نے گردن جھکا کر پنج پیر کو سلام کیا۔ اب پہاڑی راستہ شروع ہونے والا تھا اور بس گاؤں گاؤں کرتی پیچ در پیچ سڑک پر چلنے لگی جو پورے پہاڑ اور سبز درختوں کے ساتھ کالے ربن کی طرح لپٹی ہوئی کبھی اوپر اٹھتی تھی، کبھی نیچے لڑکتی تھی اور کبھی بڑے بڑے بیضوی دائرے کاٹ کر نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ ایک طرف سنگلاخ چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، دوسری طرف پرمحیب گہرائی ہی گہرائی۔ جگہ جگہ پہاڑی جھرنوں کا پانی چھوٹی چھوٹی شفاف چادریں بن کر چٹانوں کے اوپر بہتا تھا۔ سڑک کے کنارے پکے چبوترے اور حوض بنے ہوئے تھے اور جھرنوں کا پانی لوہے کے نل کے ذریعے 24 گھنٹے ان پر گرتا رہتا تھا۔ ہندو ڈوگرے ان نلوں کے دھار کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے بھی تھے، کپڑے بھی دھوتے تھے، پانی بھی پیتے تھے۔ مسلمانوں کو ان چبوتروں کے پاس تک بھٹکنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ان کے چھونے سے چشمے کا صاف پانی ناپاک ہو کر بھرشٹ ہو جاتا تھا۔ جو بچا کھچا مستعمل پانی چبوتروں سے بہہ کر نکلتا تھا، اس کی نکاس سڑک کے دوسری جانب نشیب کی طرف تھی۔ یہاں سے یہ از سرے نو ایک بیمار سی آبجو بن کر نیچے کی طرف رواں ہو جاتا تھا۔ اس سیکنڈ ہینڈ پانی کو اپنے استعمال میں لانے کے لیے مسلمانوں کو کھلی چھٹی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے بس کا پانی بدلنے کے لیے ایک چشمے کے پاس پڑاؤ کیا اور مسافروں کو وارننگ دی کہ یہاں سے چل کر اب وہ اودھم پور پہنچ کر رکے گا، اس لیے جس نے کچھ کھانا پینا ہو وہ یوں ہی سے کھا پی لے کر چلے۔ سڑک کے کنارے ایک چھپر میں حلوائی اور سوڈا واٹر کی دکان تھی۔ ایک تھال میں باسی پکوڑے تھے جن پر کچھ مکھیاں بے دلی سے منڈلا رہی تھیں۔ دوسرے تھال میں لڈو تھے جن پر سری نگر با نہال روڈ کی گرد اس قدر تہ تر تہ جمی ہوئی تھی کہ ان پر مکھیوں نے بھی بن بنانا چھوڑ دیا تھا۔ لکڑی کے برادے میں لت پت برف کی سل ایک میلے سے ٹاٹ میں لپٹی ہوئی تھی اور لیمونیڈ کی بہت سی بوتلیں بے ترتیب سے سامنے پڑی تھیں۔ سب سے پہلے دکاندار نے پتوں کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈو ڈال کر لیمونیڈ کی ایک ایک بوتل کے ساتھ
بس کے ڈرائیور اور کلینر کو نذرانہ دیا۔ آغا صاحب اپنی بیگم اور پارسی لڑکی کو لے کر سائے میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور اپنی تھرموس، شراب، گلاس اور سینڈوچ نکال کر پکنک منانے لگے۔ باقی مسافروں نے لیمونیڈ کی بوتلوں پر یورش کی۔ دکاندار نے 4 لڈو اور کچھ پکوڑے ڈال کر بہت سے دونے تیار کر رکھے تھے۔ جو مسافر لیمونیڈ طلب کرتا اسے مٹھائی کا ایک دونا بھی زبردستی خریدنا پڑتا تھا۔ باقی سب مسافر تو خیر اپنی اپنی بوتل اور گلاس اور برف لے کر چھاؤں میں بیٹھ گئے، لیکن 7-8 مسلمان پسنجروں کو لیمونیڈ پینے میں بڑی دیر لگی۔ دکان سے باہر کونے میں ایک ٹوکری لٹک رہی تھی، اس میں کانچ کا ایک میلا سا گلاس اوندا پڑا تھا۔ مسلمان خریدار اس گلاس کو اٹھا کر فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلائے دکاندار کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ دکان والا دور ہی دور سے اس میں برف کی ڈلی چھناک سے پھینکتا تھا اور پھر بوتل کھول کر 1.5-2 فٹ کی بلندی سے گلاس میں لیمونیڈ انڈیل دیتا تھا۔ کچھ جاگ خریدار کے ہاتھ پر پڑتی تھی، کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر اڑتے تھے اور 2-3 گھونٹ بوتل میں بچ رہتے تھے، جسے منہ لگا کر اور ڈکار مار کر حلوائی خود ہضم کر لیتا تھا۔ لیمونیڈ پی کر ہر مسلمان اپنا گلاس دھو کر دوسرے خریدار کے لیے باہر والی ٹوکری میں لٹکا دیتا تھا۔ بس کا ڈرائیور زور زور سے ہارن بجا کر جلدی مچا رہا تھا۔ کلینر بھی بے صبری سے آوازیں دے رہا تھا۔ آغا صاحب الگ ناک بون چڑھا رہے تھے۔ البتہ کشمیری پنڈت پروفیسر مطمئن بیٹھے تھے۔ انہوں نے حلوائی کی بٹی سے پنڈتانی کی کانگڑی میں نئی راکھ مفت بھر لی تھی اور موقع پا کر آغا صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کی تمہید بھی باندھ لی تھی۔ کلینر سے ساز باز کر کے انہوں نے اپنی جگہ بدل لی تھی اور اپنی پنڈتانی کو پچھلی سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغا صاحب کے بالکل قریب آ بیٹھے تھے۔ بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی، لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہو گیا۔ سڑک پر تاحد نظر تتر بتر انسانوں کی لائن ہی لائن لگی ہوئی تھی۔ میلے میلے، بھورے بھورے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خمیدہ کمر لوگ 2-3 من وزن پیٹھ پر اٹھائے رینگ رینگ کر چڑھائی چڑھ رہے تھے، جیسے دیوار پر چونٹیوں کی بے ترتیب قطاریں چل رہی ہوں۔ انہوں نے خشک گھاس کے بنے ہوئے چپل پہنے ہوئے تھے اور ان کے تمتمائے ہوئے چہرے پسینے میں شرابور تھے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کی قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ کے نمائندے تھے، جنہیں عرف عام میں ہاتھو کہا جاتا تھا۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی وہ اپنا فردوس بر روئے زمین چھوڑ کر پا پیادہ قافلہ در قافلہ پنجاب کے میدانوں میں اتر جاتے تھے۔ ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تو اپنے برف سے گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوبی گھروں میں ساری ساری رات کڑوا تیل جلا کر قالین بنتی تھیں، یا شال اور گالیچے کاٹتی تھیں، یا پھولدار نمدے بناتی تھی، یا اخروٹ کی لکڑی تراش تراش کر نازک نازک سگریٹ کیسوں، تپائیوں اور پھول دانوں پر نقش و نگار کھودتی تھیں، جنہیں مقامی ساہوکار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بڑی قیمت پر بیچ ڈالتا تھا۔ سنسان راتوں میں برفانی ہوا کے جھکڑ درختوں اور دیواروں اور چٹانوں سے ٹکرا کر خوفناک چیخیں مارتے تھے۔ وقتاً فوقتاً برف کے بڑے بڑے تودے چھتوں سے گر کر سناٹے میں زلزلوں کا ارتعاش پیدا کرتے تھے۔ تیل کے چراغ گل ہو جاتے تھے، کانگڑیوں کی آگ سلگ سلگ کر راکھ ہو جاتی تھی، لیکن لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کابکوں میں محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگاتار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑکتے ہوئے دلوں سے وہ کبھی حضرت شاہ ہمدان کی حکایت میں مگن ہو جاتی تھیں، جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کی تھی۔ کبھی وہ للہ عارفہ کے گیتوں میں صبر و قرار کا سہارا ڈھونڈتی تھیں۔ صبر بیٹا صبر، صبر تو ایک سنہری پیالہ ہے، یہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کو یارہ نہیں۔ صبر بیٹا صبر۔
صبر تو نمک مرچ اور زیرہ کا تیز مرکب ہے، یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ جب کبھی برف و باران کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا تھا تو ان کے شوق کی گہرائیوں سے ہبا خاتون کے درد و فراق کے نغمے لہرانے لگتے تھے۔ ویو میانہ پشے مدنوں، میں سب راہ گزاروں پر پھولوں ہی پھولوں کی سیج بچھا دوں گی، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آ جاؤ۔ آؤ کہ ہم مرغزاروں میں یاسمین نسرین اور گلاب کے پھول چنیں، آؤ کہ ہم دونوں کنارے دریا چلیں۔ ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے، میں تیرے لیے سراپائے انتظار بیٹھی ہوں، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آ جاؤ۔ ویو میانہ پشے مدنوں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو دانہ گندم کی پاداش میں خلد سے نکلے تھے، لیکن ڈوگرا راج میں کشمیری مسلمان دانہ گندم کی تلاش میں اپنی جنت ارضی سے نکلنے پر مجبور تھا۔ سردیاں آتے ہی وہ گلمرگ، گاندربل، اچھا بل، تراغ بل، بانڈی پور اور پان پور کے کوہ ساروں اور مرغزاروں سے نکل کر پنجاب کی دور دراز منڈیوں میں پھیل جاتے تھے۔ دن بھر غلے اور لوہے اور کپڑے کی بار برداری کرتے تھے، بسوں اور تانگوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے تھے، لکڑی کے ٹالوں پر لکڑیاں پھاڑتے تھے، اور شام کو مرغی کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اکٹھے بیٹھ کر کچھ چاول ابال لیتے تھے۔ خشکا رات کو کھا کر کھلے آسمان تلے سو رہتے تھے، اور صبح اٹھ کر رات کی بچی ہوئی پیچ میں نمک ملا کر دن کا کھانا بنا لیتے تھے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں میں جب وہ کچھ نقدی بچا کر اور 2-2.5 من سامان پیٹھ پر لاد کر اپنی جنت گم گشتہ کی طرف واپس لوٹتے تھے تو کہیں کسٹم والے ان کا مال لوٹتے تھے، کہیں کوئی ڈوگرا سردار برسر عام ڈرا دھمکا کر ان کی پونجی ہتھیا لیتا تھا، کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکار انہیں سرے راہ پکڑ کر کئی دن کئی ہفتے مفت کی بیکار میں لگائے رکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرا حکومت کے لاتعداد ٹیکسوں میں جکڑا رہتا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس، سبزی پر ٹیکس، بھیڑ بکری اور گائے پر ٹیکس، چولہا ٹیکس، کھڑکی ٹیکس، اون ٹیکس، شال ٹیکس، نجار اور خیاط پر ٹیکس، مزدور اور معمار پر ٹیکس، نان بائی اور لوہار پر ٹیکس، ملاح اور کمہار پر ٹیکس، ارباب نشاد پر ٹیکس۔ بس فقط ایک حجام تھا جو ٹیکسوں کی مکڑی کے جالے میں کسی وجہ سے گرفتار نہ تھا۔ کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے اہلکاروں، خفیہ نویسوں، رئیسوں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر رہتا ہی تھا۔ اس غریب کی جان بھی اپنی سرزمین میں بے حد ارزاں تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیمت مبلغ 2 روپے تھی۔ اگر کوئی سکھ یا ڈوگرا کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تھا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپیہ تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ 2 روپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔ جس وقت انگریزوں نے اس جنت ارضی کو ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تو یہ نرخ ذرا بالا ہو گیا۔ کشمیر کا سودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا تھا۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت 7 روپے فی کس کے قریب پڑی تھی۔ ڈوگرا راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پا سکی۔ شروع میں گاؤ کشی کی سزا موت تھی۔ ملزم کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور پھر برسر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ لیکن بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزا 10 سال قید بامشقت ہمیشہ رہی۔
کئی جگہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھیڑ یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی، جو کبھی ملتی تھی کبھی نامنظور ہو جاتی تھی۔ ان سب دشواریوں، رکاوٹوں، پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری ہاتھو اپنی سرزمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابستہ تھا۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اجرت بھی زیادہ ملتی تھی، بیگار بھی کوئی نہ لیتا تھا، اور بڑا گوشت کھانے پر قید کی سزا تھی نہ موت کی۔ لیکن گرمیاں آتے ہی وہ رسے تڑا کر بھاگ اٹھتا اور اپنا مال و متاع پیٹھ پر لاد کر پا پیادہ کشاں کشاں اپنی دور افتاب وادیوں کی راہ لیتا تھا۔ بانہال سری نگر روڈ پر جا بجا ان کے قافلے اپنی جنت گم گشتہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کو دیکھ کر پہلے تو ہماری بس کے ڈرائیور کی رگے ظرافت پھڑکی۔ ایک موڑ پر بھاری بھرکم بوجھ تلے دبے ہوئے چند خمیدہ کمر کشمیری سڑک کے بیچ آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ ڈرائیور نے عین ان کے پیچھے پہنچ کر زور سے ہارن بجا دیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ کوئی لڑک کر گھٹنوں کے بل گرا، کوئی بس کے مڈ گارڈ سے ٹکرایا، کسی نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی۔ کچھ مسافر کسیانی سی ہنسے۔ آغا صاحب نے زوردار کہے بلند کیے۔ نوجوان پارسی لڑکی اس نظارے سے خاص طور پر محفوظ ہوئی۔ اس نے جھٹ پٹ آغا صاحب کا کیمرہ لیا اور سڑک پر گرتے پڑتے بدحواس لوگوں کی تصویریں اتارنے لگی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغا صاحب نے لڑکی کا سر اپنے سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان کی بیگم نے سندلی پنکھے کی ڈنڈی ان کے کان پر چبو کر اس بندوبست میں رکھنا ڈالا اور بس شاداؤں فرہاں گھاؤں گھاؤں کرتی اگلے موڑ پر پہنچی۔ یہاں بھی ہاتھوں کے ساتھ وہی تماشا ہوا۔ پھر اس سے اگلے موڑ پر، پھر اس سے اگلے موڑ پر۔ 3-4 موڑوں کے بعد سب کی طبیعت اس دل پسند مشغلے سے سیر ہو گئی۔ اب اگر کوئی کشمیری سڑک کے درمیان نظر آتا تو ڈرائیور کے مزاج کا پارا چڑھ جاتا اور وہ سیاہ چشمان کشمیر کی آل اولاد کو کئی پشتوں تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلینر بھی ایک موٹا سا سونٹا لے کر بس کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اسے گھما گھما کر راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے بوجھ کے تلے دبے ہوئے بیچارے کشمیری بے بسی سے پریشان ہو کر سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے تھے اور پہاڑی ڈلوانوں پر سایہ دار درختوں کے نیچے پکے چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ڈوگروں کے لیے بڑی ضیافت طیبہ کا سامان فراہم کرتے تھے۔ لمبے لمبے کرتوں اور چوڑی دار پجاموں میں ملبوس بڑی بڑی مونچھوں والے ڈوگرے ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کے پاس وسیع جنگلات ہوں یا 1-2 ایکڑ اراضی، وہ اپنے نام کے ساتھ راجا یا ٹھاکر یا دیوان کا دم چھلا ضرور لگاتے تھے اور چھاتی نکال کر ایسے دمخم سے چلتے پھرتے تھے جیسے وہ ابھی ابھی راج محل کے پنگوڑے سے انگوٹھا چوستے ہوئے برآمد ہوئے ہوں۔ ان کی اراضیاں مسلمان مزارع کاشت کرتے تھے۔ ان کے مویشی مسلمان بچے جنگلاتی چراگاہوں میں چراتے تھے اور وہ خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیا کرتے تھے۔ چلم پینے کے علاوہ اپنے گھٹے ہوئے سر پر برسرے عام تیل کی مالش کرانا بھی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ مالش کے بعد وہ اپنی چندیا پر لہراتی ہوئی 7-8 انچ لمبی بودی کو مونچھوں کی طرح تاؤ دیتے تھے اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رسی کی طرح بانٹ کر پیچ در پیچ کارک سکرو کی مانند اینٹ لیتے تھے۔ ان عجیب الخلقت ڈوگروں کے آس پاس شیشم اور دیار اور چیڑ کے درختوں کے نیچے اگر کوئی بانکی ترچھی ڈوگری سر پر پیتل کی دمکتی ہوئی گاگر اٹھائے لٹکتی مٹکتی گزر جاتی تھی تو پہاڑ کی پنگ ڈنڈیوں پر گوٹے اور کناری اور لچکے کی جالریں ہی جالریں پھیل جاتی تھیں اور سڑکوں پر چلتی ہوئی بسوں کے ڈرائیور منہ اٹھا کر ان ڈوگریوں کے نظارے میں اتنے محو ہو جاتے کہ بسیں گرنے سے بال بال بچتی تھیں۔
ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بچی۔ آغا صاحب تو بڑے خوش تھے کیونکہ ہر بار پارسی لڑکی خوف سے چیخ مار کر ان کے ساتھ لپٹ جاتی تھی، لیکن ان کی بیگم نے ڈرائیور کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو ایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی کہ اس فن میں مشاق ہونے کے باوجود وہ ہکا بکا رہ گیا اور شرم سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ ہماری خانم دراصل ملکہ دشنام ہیں۔ آغا صاحب نے پنڈت پروفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا۔ بڑے بڑے مہاراجے اور نواب اس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ ایک بار سری مہاراجہ بہادر نے چشمہ شاہی پر گالی گلوچ کا بڑا شاندار ٹورنامنٹ منعقد کیا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ، مہاراجہ الور، نواب آف پالن پور، مہارانا جالادار سب موجود تھے۔ گالیوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ سب نے اپنے اپنے کمال کے جوہر دکھائے، لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔ کشمیری پنڈت پروفیسر نے گگیا کر اپنے گلے سے کچھ آوازیں برآمد کر کے حسب توفیق داد دی۔ جانتے ہو خانم کی گالی کتنی طویل تھی؟ آغا صاحب نے ڈانٹ کر پوچھا۔ پنڈت صاحب نے خوش آمدانہ حیرت و استعجاب سے جبڑے لٹکا کر بیٹھ گئی، جیسے بکری کا میمنہ گھاس وصول کرنے کے لیے تھوتنی کھولتا ہے۔ خانم کی گالی 1.5 منٹ دراز تھی۔ پوری 1.5 منٹ، آغا صاحب نے اعلان فرمایا۔ پنڈت جی ایک بار پھر تازہ حقے کی طرح گڑگڑائے اور آغا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن دشنام ترازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جاڑنے کے لیے پر تولنے لگے، لیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ اودم پور آ گیا اور بس لاریوں کے اڈے پر جا رکی۔ اودم پور کے اڈے پر بڑی ریل پیل تھی۔ بس رکتے ہی پولیس کے کچھ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ سری نگر میں ہیضہ کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، اس لیے اناکولیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر کوئی شخص آگے سفر نہیں کر سکتا۔ اودم پور کی فرض شناس میونسپلٹی نے اناکولیکشن کا بندوبست بھی اڈے پر ہی کر رکھا تھا۔ اودم پور کی فرض شناس میونسپلٹی نے اناکولیکشن کا بندوبست بھی اڈے ہی پر کر رکھا تھا۔ ایک کھلی جگہ ایک چھولداری نصب تھی، جس کے باہر بورڈ پر جلی حرف میں یہ تحریر تھا: خوش آمدید، جی آیا نو، ہیضے کا ٹیکہ یہاں مفت لگوائیے، از طرف خادم سیاحاں، میونسپل کمیٹی اودم پور۔ اندر ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھا، البتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی مہر لیے ضرور بیٹھا تھا۔ ہر مسافر سے وہ 3 روپیہ نذرانہ وصول کرتا تھا اور فارم پر کر کے اور ان پر مہر لگا کے ان کے حوالے کرتا تھا۔ باہر 1 روپیہ پولیس والا لیتا تھا، 8 آنے کلینر مانگتا تھا، اور اس طرح 4.5 روپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کو بس میں دوبارہ داخلہ نصیب ہو جاتا تھا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے کیونکہ ہم تو پلیگ سے بچنے کے لیے جموں سے نکلے تھے، ہیضے میں مبتلا ہونے کے لیے سری نگر نہیں جا رہے تھے، اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روز ایک دوسری لاری سے جموں واپس لوٹ آئے۔